بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روبرو ویب چینل کے پروگرام رپورٹنگ ڈیسک میں آج ہم بشیر رحمانی عالمی ادبی ایوارڈ کے حوالے سے تازہ ترین ایک رپورٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ملاحظہ کیجیے، شاعر درویش مصور احساس بشیر رحمانی کا شمار اردو کے ان شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے روایت اور جدت کے سنگم میں اپنی شاعری کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے حمد، نعت، منقبت، غزل اور نظم میں یکساں سہولت اور روانی سے شعر کہے اور داد و تحسین حاصل کی۔ ان کا پہلا مجموعہ غزل سلگتا سمندر 1999 میں، جبکہ کلیات تخاطب 2016 میں چھپی، جبکہ نعتیہ مجموعہ بشارتیں 2000 میں اور اس کا دوسرا ایڈیشن 2015 میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ ان کا دوسرا مجموعہ زیارت 2013 میں منظر عام پر آیا۔ بشیر رحمانی کی وفات کے بعد بزم بشیر رحمانی کی بنیاد رکھی گئی اور ہر برس بزم کے زیر اہتمام ان کی برسی پر پروگرام کیے جاتے رہے، لیکن اس برس ان کی 6ٹی برسی کے موقع پر پہلی دفعہ بشیر رحمانی عالمی ادبی ایوارڈ کا انعقاد کیا گیا، جس میں 70 کے قریب شعراء و ادباء کو ان کی مجموعی کارکردگی اور کتب کے حوالے سے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ الحمرا ادبی بیٹھک کے پروقار ہال میں منعقد ہونے والی اس تقریب کی صدارت معروف نقاد اور شاعر جناب ڈاکٹر سعادت سعید نے کی، جبکہ مہمانان خصوصی جناب ڈاکٹر قمر فیروز، جناب علامہ بشیر اعظمی، جناب راشد محمود جو ایک شاعر بھی ہیں اور اداکار بھی ہیں، جناب محمد عبدالحق ایوان چیئرمین ملت پارٹی، اور جناب محمد ممتاز لاہوری تھے۔ تقریب کی نظامت معروف شعراء آفتاب خان اور وقاص عزیز کے حصے میں آئی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ اس کے بعد جناب عبد المجید چٹھا اور ہارون رشید نے اپنی نعتیں پڑھیں۔ تلاوت جناب نذیر احمد نے فرمائی تھی۔ تقریب کے باقاعدہ آغاز میں راکم الحروف صدر بزم بشیر رحمانی نوید مرزا نے استقبالیہ خطبہ پیش کیا اور پہلے بشیر رحمانی عالمی ادبی ایوارڈ کو اپنے خواب کی تعبیر قرار دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بشیر رحمانی ادبی ٹرسٹ بنانے کی خواہش کا اظہار بھی کیا گیا۔ شاعر کے حوالے سے دیگر خطاب کرنے والوں میں جناب محمد فیصل، جناب اکرم سحر فالانی، حاجی محمد لطیف کھوکھر کے علاوہ مہمانان خصوصی اور صدر محفل جناب ڈاکٹر سعادت سعید کے نام شامل ہیں۔ تمام شرکاء نے شاعر درویش مصور احساس جناب بشیر رحمانی کو ان کی ادبی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا۔ خاص طور پر صاحب صدر جناب ڈاکٹر سعادت سعید کی علمی و ادبی گفتگو نے حاضرین کو بہت متاثر کیا۔ انہوں نے اس موقع پر بشیر رحمانی کے کلام کو نہ صرف بھرپور طریقے سے سراہا، بلکہ ان کی ایک نظم مزدور کی پکار پڑھ کر بھی سنائی، اور انہیں غزل کے ساتھ ساتھ آزاد نظم کا بھی ایک کامیاب شاعر قرار دیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے بشیر رحمانی کی 2 نظموں پروڈیوسر اور کلرک کا خصوصی طور پر ذکر کیا اور ان نظموں میں موجود شعریت کو پسند کیا۔ صدر محترم کی اس تقریر کے بعد پروگرام کے دوسرے حصے کا آغاز ہوا اور صدر محترم مہمانان خصوصی اور راکم الحروف نوید مرزا کی موجودگی میں شعراء اور ادباء کو ایوارڈ دیے گئے، اور اس کے بعد تقریب اپنے اختتام کو پہنچی۔ ایوارڈ حاصل کرنے والوں کی فہرست کچھ یوں ہے: حسن عباسی، کتاب روبرو، اور یہ ایوارڈ حسن عباسی، لبنہ صفدر اور عامر بن علی نے حاصل کیا اور یہ تقریب میں نہیں آ سکے۔ ایاز محمود ایاز کو ان کی کتاب تنہائی سے ڈر لگتا ہے۔ ایاز محمود ایاز پاکستانی ہیں، جنرل سیکرٹری بزم اہل سخن پیرس۔ ایاز صاحب ان دنوں پاکستان میں تھے، ان کا تعلق پاکستان سے ہے لیکن وہ فرانس میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنا ایوارڈ خود وصول کیا۔
حاجی محمد لطیف کھوکھر شاعر ادیب، انہوں نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی اور اپنا ایوارڈ حاصل کیا۔ خالد علیم صاحب کو ان کی کلیات پر ایوارڈ دیا گیا۔ شہزاد اسلم راجہ، حسید اعجاز عاشر کو ان کی کتب ہمارے ابو جان اور عمل پہم پر ایوارڈ دیا گیا۔ وقار الزمان مجموعی کارکردگی، لیکن وہ حاضر نہیں ہو سکے۔ محمد عبدالحق ایوان مہمان خصوصی تھے۔ چیئرمین ادبی ملت ادبی فاؤنڈیشن، ان کو ایوارڈ دیا گیا، انہوں نے یہ ایوارڈ خود حاصل کیا۔ اقصیٰ صابر برہا جو کہ شاعرہ ہیں اور رکن بزم بشیر رحمانی ہیں، ان کو مجموعی کارکردگی پر ایوارڈ دیا گیا۔ علامہ بشیر اعظمی ہمارے مہمان خصوصی تھے، ان کو ایوارڈ دیا گیا۔ صفدر علی رکن بزم بشیر رحمانی۔ جاوید قاسم کو مجموعی کارکردگی پر ایوارڈ کا اعلان کیا گیا لیکن وہ حاضر نہ ہو سکے۔ حمیرہ جمیل سیالکوٹ سے اقبال شناس ہیں اور ان کی کتاب شرح کلیات اقبال پر ایوارڈ دیا گیا، ان کا ایوارڈ محمد عمر نے وصول کیا۔ شہباز ساحر الفانوس لائبریری والے، ان کو مجموعی کارکردگی اور خدمات پر ایوارڈ دیا گیا، ان کا ایوارڈ خالد غوری صاحب نے وصول کیا۔ فریدہ خان کی کتاب من پر ایوارڈ دیا گیا اور انہوں نے خود اپنا ایوارڈ وصول کیا۔ حمدان خالد کئی کتابوں کے آرٹسٹ، انہوں نے نہ صرف اپنا ایوارڈ وصول کیا بلکہ اپنے والد محترم خالد علیم صاحب کا بھی ایوارڈ وصول کیا۔ اقبال کیفی بیماری کی وجہ سے نہ آ سکے، ان کی کئی کتابیں چھپیں۔ ڈاکٹر سعادت سعید کی ادبی خدمات اور صدر محفل تھے، ان کو ایوارڈ دیا گیا۔ ڈاکٹر تنویر سرور کو ان کی کتاب قلم اور تاثرات پر ایوارڈ دیا گیا۔ فیصل حنیف صاحب کو عمدہ شاعر مجموعی کارکردگی ایوارڈ۔ امجد علی رکن بزم بشیر رحمانی کو کالم نگاری اور مجموعی کارکردگی پر ایوارڈ۔ مرتضیٰ اشر صاحب کو ان کی کتاب نعتیہ مجموعہ مدار فکر پر ایوارڈ دیا گیا۔ ظفر ایوان صاحب کو ایوارڈ ان کی کتاب مہاجر پرندے اور کندہ اتے کہا پر ایوارڈ دیا گیا۔ راجہ نیئر کو مجموعی کارکردگی پر ایوارڈ لیکن وہ حاضر نہیں ہوئے۔ سید ضیاء حسن کو ان کی کتاب محبت کے نام پر ایوارڈ دیا گیا۔ نجمہ شاہین کو ان کی کتاب پر ایوارڈ دیا گیا اور ڈاکٹر کمل فروز جو کہ مہمان خصوصی تھے، ان کو بھی ایوارڈ دیا گیا۔ مقصود عامر مرحوم کا ایوارڈ ان کے بیٹے قاسم مقصود نے حاصل کیا، کتاب تھی ایک ذرا صبر آسماں والے۔ محمد جاوید اقبال حاضر نہیں ہوئے لیکن ان کو ایوارڈ دیا گیا، کتاب دل و جان مدینے میں، وہ رکن بزم بشیر رحمانی ہیں۔ رشید احمد پرنٹر جنہوں نے یہ ایوارڈ ڈیزائن کیے، ان کو ایوارڈ دیا گیا۔ حامد علی نقوی مرحوم بچوں کے بہت بڑے شاعر تھے، ان کا ایوارڈ ان کے بیٹے خالد علی نقوی نے حاصل کیا۔ اسحاق وردک کو مجموعی کارکردگی پر ایوارڈ اور تسنیم جعفری صاحبہ کو بچوں کی ادیبہ ہیں، سائنس فکشن کی کئی کتابوں پر ایوارڈ دیا گیا۔ برطانیہ میں مقیم نعت گو شاعر مقصود علی شاہ کو ان کی کتب مطاف حرف اور قبلہ مقال پر ایوارڈ دیا گیا اور میاں محمد عنایت شمالی کو ان کی دو کتابوں پر دل دے موسم اور دل دی گلا پر ایوارڈ دیا گیا اور وہ رکن بزم بشیر رحمانی۔ عبد المجید چٹھا کو ان کی کتاب رموز عشق، اقبال طارق کو ان کی کتاب آنکھوں میں شام پر ایوارڈ دیا گیا، وہ بحرین میں ہوتے ہیں۔ محسن اعجاز کی نعتیہ کتاب پنجابی شاعری کی کتاب نعت دے دیوے پر ایوارڈ دیا گیا۔ زاہد محمود زاہد کو ان کی کتاب نقش پر ایوارڈ دیا گیا اور وہ بزم بشیر رحمانی کے رکن ہیں۔ حافظ ثاقب جاوید کیمرہ مین رکن بزم بشیر رحمانی۔ عدیل احمد آسی اور مسعود مستر حاضر نہیں ہو سکے۔ عدیل احمد آسی کو ذکر رسالت مآب اور مسعود مستر مجموعی کارکردگی۔ اشرف سلیم صاحب نے اپنا ایوارڈ خود وصول کیا۔ اس کے علاوہ راشد محمود صاحب شاعر اور اداکار، وہ ہمارے مہمان خصوصی تھے، ان کو ایوارڈ دیا گیا۔ محمد شعیب مرزا مدیر پھول، ان کو ایوارڈ دیا گیا۔ اے ڈی چودھری صاحب حاضر نہیں ہو سکے، ان کو مجموعی کارکردگی اور ایک ادیب کی حیثیت سے، جبکہ وہ بزم بشیر رحمانی کے رکن بھی ہیں، ایوارڈ دیا گیا۔
نذیر امبالوی صاحب کو ان کی کتاب ماموں مچھلی والے اور کئی کتابوں کے حوالے سے ایوارڈ دیا گیا۔ اکرم سحر فالانی کتاب منظوم معجزات پر ایوارڈ دیا گیا۔ وقاص عزیز، ساجد حمید چودھری، سراج تنولی اور راکم الحروف محمد نوید مرزا کو بھی ایوارڈ دیا گیا، اور مجھے یہ ایوارڈ ڈاکٹر تنویر سرور صاحب کی طرف سے دیا گیا۔ 2019-20 میں میری 8 کتابیں شائع ہوئیں۔ اس کے علاوہ احمد عدنان طارق صاحب کو کہانیوں والا قلم اور دیگر کئی کتب پر ایوارڈ دیا گیا۔ سرمد صلاح الدین اور نعمان منظور، جمیل احمد عدیل، سلیم طاہر اور نظر بھنڈر، ان کو بھی ایوارڈ دیا گیا لیکن یہ تقریب میں شریک نہیں تھے۔ صبا ممتاز بانو کا ایوارڈ مقصود چغتائی